بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانی کیا ہوگی؟ ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوگا اور اس کی کیا نشانی ہوگی؟ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قیامت اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جس دن اللہ رب العزت تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام نیک بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی، اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ اس دن کے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی نام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین، علاماتی قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات صغرا اور علامات کبریٰ ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں اور علامات ہیں، مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ ناظرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کوئی کھوج نہیں لگائی جا سکی تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر احادیث میں صراحتاً یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ حضرات و محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، چونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء
جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو رمضان کے افطار کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ناظرین، روزے دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دے گا، کہاں ہیں اللہ کے مہمان؟ بس روزے داروں کو لایا جائے گا، انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا، ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ماہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، روزے داروں اپنے امور میں تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو۔ دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے پروردگار کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو، بس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا، اور جب روزے دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے، اور جب انہیں ان کا مولا اور آقا انعامات سے نوازے گا تو تم محروم رہ جاؤ گے، اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر میں لایا جائے گا، اس حال میں کہ ماہ رمضان زیورات سے آراستہ سب سے آگے ہوگا۔ اس دن ماہ رمضان بقیہ مہینوں میں ایسے ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے۔ بس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ خدا کی جانب سے ایک منادی آواز دے گا، مخلوق خدا، یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین آسمان خلق ہوئے ہیں، کہ ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں، تاکہ وہ مرد اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے اور میں اس کی شفاعت قبول کروں۔ ناظرین، دعا یہ ہے پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور اپنی بارگاہ میں سربر سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔